बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 17 सबक 17 मौका परस्त एक कहानी है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ कर समझा दे रही हूँ। बहुत ही ईजी कहानी है। देखिए, पुराने ज़माने का वाक़या है। एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो, यानी कौन राजा बने, उसके लिए लड़ाई हो रही थी कि जंगल पर राज कौन करे। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला न हो सका। यानी लड़ाई कभी दरिंदों और परिंदों के दरमियान होती, लेकिन हार जीत का फैसला अभी तक न हुआ। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। मौका परस्त सेल्फिश को कहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, उसको बोलते हैं मौका परस्त। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। लड़ाई की वजह से इसे न तो परिंदे ही पहचान सके और न ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई। सुलह यानी कि मेल मिलाप हो गया, दोस्ती हो गई। तो उन्होंने इस जानवर की असलियत का पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हैं हो, है ना। तो वो कभी दरिंदा बन जाता, कभी परिंदा बन जाता। तो दरिंदों ने उनको बुलाया, यानी जो बड़े बड़े जानवर थे, कहा कि तुम्हारे पंख हैं तो इसलिए तुम परिंदे हो, हमारे यानी चौपाए नहीं हो, चार पैर वाले जानवर कैसे हो सकते हो तुम। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। परिंदों ने इससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं, फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं इसी तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, न तुम चूहे हो और न हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता? उसकी वो दुर्गत हुई कि कहीं का न रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। इस वक्त से आज तक इसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में ही अकेला ही उड़ा करता है। सच है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर इस पर कोई भरोसा नहीं करता। मारे शर्म और निदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। ठीक है ना। तो बहुत ही इजी कहानी है, तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी हमें जो है कभी किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, ना हमें मौका परस्त होना चाहिए कि कभी हम इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, जो जीत रहा उसकी तरफ। तो उससे हमें क्या होता है, शर्मिंदगी और शर्म उठानी पड़ती जब हमारी पोल खुलती है ना। तो नदामत का मतलब होता है शर्मिंदगी।
تو شرم کے مارے ہم کسی کے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں نا، اور کسی سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتے کھل کر۔ تو اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے یہ الفاظ ہے، اس کے معنی: درندہ، چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور یعنی خوفناک جانور، خوفناک، ڈراؤنا، موقع پرست، موقع سے فائدہ اٹھانے والا۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، انگلش میں ہم کہتے ہیں سیلفش۔ صلح، سمجھوتا، دوستی، ٹھنڈی سانس بھرنا، افسوس کرنا، درگت، برا حال، ندامت، شرمندگی، منہ دکھانے کے قابل نہ ہونا، محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہیں کا نہ رہنا۔ اب اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پر کویشچن نمبر 2، سوچیے اور بتائیے، یہ سوالات ہیں تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، جانوروں میں لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ تو جواب آپ دیکھ لیجئے۔ جانوروں میں لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ جواب ہے، جنگل کے جانوروں میں لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنگل پر کس کی حکومت ہو۔ دوسرا سوال ہے، چمگادڑ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ چمگادڑ سب سے پہلے درندوں کے پاس گیا۔ تیسرا سوال ہے، چمگادڑ کو پرندوں نے اپنی قوم میں شامل کیوں نہیں کیا؟ چمگادڑ موقع پرست تھا، اس لیے پرندوں نے چمگادڑ سے کہا کہ تم ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ ہو جاتے ہو، نہ تمہاری چونچ ہے اور نہ تمہارے پر، تمہارے لمبے لمبے کان ہیں، ایسے کان تو چوہوں کے ہوتے ہیں، بس جاؤ اور اپنا کام کرو، ہم تمہیں اپنی قوم میں نہیں ملا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال دیکھیے، چوتھا ہے، چوہوں نے چمگادڑ کو کیا جواب دیا؟ چوہوں نے چمگادڑ سے کہا، نہ تمہارے دم ہے، نہ ہی تم پیروں سے چلنا جانتے ہو، تم تو صرف اپنے بڑے بڑے پروں سے آسمان میں اڑتے پھرتے ہو، تم چوہے نہیں ہو، ہم تمہیں اپنی قوم میں شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں گے۔ دیکھیے، پانچواں سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی لیسن ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موقع پرست لوگوں کا راز کھل جانے کے بعد کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا، مارے شرم اور ندامت کے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس لیے ہمیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بلکہ سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہم دیکھیں گے۔ تو تیسرا کویشچن دیکھیے، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے بھریے۔ تو یعنی فل ان دا بلینکس ہے، یہ لفظ بھی دے رکھے ہیں یہاں پر، ہمیں یہ بھرنے، میں نے دیکھیے بھر دیا ہے۔ پہلا ہے درخت، بھلا، جنگل، موقع پرست، درندوں۔ تو پہلا ہے، لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنگل پر حکومت کس کی ہو، تو یہاں پر جنگل۔ دوسرا ہے، ایک جانور ایسا بھی تھا جو بڑا موقع پرست تھا۔ سب سے پہلے درندوں نے چمگادڑ کو بلایا اور کہا، موقع پرست کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، مایوس ہو کر چپ چاپ درخت پر الٹا جا لٹکا۔ اب اگلا کویشچن ہے، کس نے کس سے کہا، یعنی کس نے کس سے کہا، ہمیں بتانا ہے، یہ لکھیے۔ ہم تمہیں اپنی قوم میں نہیں ملا سکتے، تو کس نے کہا تھا؟ یہ درندوں نے، پرندوں نے اور چوہوں نے چمگادڑ سے کہا۔ دیکھو میرے کان، میرے کتنے لمبے لمبے کان ہیں، چمگادڑ نے چوہوں سے کہا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا بتاؤ، کیا تمہاری دم ہے؟ چوہوں نے چمگادڑ سے کہا۔ کیا تم پیروں سے چلنا جانتے ہو؟ چوہوں نے چمگادڑ سے کہا۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، اس سے الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے، یعنی جوڑے بنانے ہمیں میچنگ کرنی ہے، تو الف اور بے ہے یہ، تو دیکھیے اس میں ہمیں ملانا ہے، دیکھیے اپوزٹ ورڈ ہیں یہ، آسمان، زمین، پرند، چرند، جنگل، شہر، لڑائی، صلح، جیت، ہار، دوست، دشمن۔ تو دیکھیے اپوزٹ کی میچنگ کرنی ہے ہمیں، تو یہاں پر دیکھیے میں نے نمبر بھی ڈال دیے اور اسی نمبر کے اکارڈنگ یہاں پر میں نے نمبر لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے آسمان یہ نمبر 1 ہے، تو اس کا یہ زمین، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ چیک کر لیں گے اچھی طرح سے۔ اب اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جملے بنانے، سینٹنس، واقعے بنانے، تو یہ میں نے آپ کے لیے ریڈی کر دی ہے، یہ لفظ ہیں، جنگل، موقع پرست، ندامت، قوم، اصلیت، تو یہ بھی جملے یعنی سینٹنس میں نے آپ کے لیے ریڈی کر دی ہیں، دیکھ لیجئے۔ دیکھیے یہ الفاظ، یہ جملے
پہلا ہے جنگل، جنگل کے سبھی جانور حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ موقع پرست، موقع پرست کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے ندامت، چمگادڑ ندامت کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ قوم، ہمیں قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اصلیت، مجھے تمہاری اصلیت پتہ لگ گیا، تم میرے سچے دوست نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے جملے بنا دیے۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے۔ سبق میں سے 5 اور 6 حروف والے 3 لفظ لکھیے، یعنی جن میں 5 حروف آتے ہیں اور جن میں 6 حروف آتے ہیں۔ تو دیکھیے آسمان، یہ ایک سین الف مدہ ہو گیا، ایک سین میم الف نون، تو ہو گئے 5 حروف۔ اسی طرح ندامت، نون دال الف میم تے، مایوس میم الف یہ واو سین۔ اسی طرح دیکھیے 6 حرفی درندوں، دال رے نون دال واو نون غنہ۔ چمگادڑ، چے میم گاف الف دال رڑے۔ زبردست، زے بے رے دال سین تے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 حرفی اور 6 حرفی الفاظ آپ اچھے سے دیکھ لیں گے۔ آپ کوئی اور سے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب 8واں دیکھیے، خوش خط لکھیے۔ خوش خط یعنی اچھی لکھائی، اچھی رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، خوش یعنی اچھی، خط یعنی لکھائی۔ تو آپ لوگ خوش خط کر لیں گے۔ دیکھیے یہ لفظ ہے، ایک بار میں نے لکھ دیا، باقی یہ خالی خانے خالی جگہ بنی ہوئی ہیں، ان میں آپ لکھیں گے، اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے۔ اگر پریکٹس آپ کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو کاپی میں اپنی کر لیں گے، اپنی نوٹ بک میں اور پریکٹس کریں گے اچھی طرح۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیے پہلا لفظ ہے فیصلہ، ریچھ، الجھن، صلح، متعلق۔ ٹھیک ہے، تو آپ اچھی طرح سے رائٹنگ کر لیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل، چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ حافظ۔